اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، کل آپ نے لیکچر سنا تھا۔ موسٹلی آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیکچر سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مجھے آپ لوگوں کے مڈ ٹرم کے ایگزام سے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کتنا لیکچر سنتے ہیں کتنا نہیں۔ پلیز آپ اس کو کیئرفلی جو ہے وہ اپنا لیکچر سنا کریں، اسے سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو امپورٹنٹ لائن ہو اس کو انڈر لائن بھی کیا کریں، اس کی ریڈنگ پہ فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں اب آپ کا یہ جو میں لیکچر آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ میں آپ سے سنا بھی کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں ایک دن مقرر کر دوں گی، اس دن میں نے سب اسٹوڈنٹ سے سبق سنا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ وہ بک کھول کے مجھے سنائیں، میں ویڈیو کال کر کے بھی سن سکتی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ آج اب اپنا یہ پہلے ہم نے کل کیا پڑھا تھا، اسلامی نظام اخلاق اور اسلام کا نظریہ اخلاق پڑھا تھا، اور اس کی تعریف پڑھی تھی اور اس کی اقسام وغیرہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اب آج ہم پڑھیں گے اخلاقی صفات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخلاقی صفات، ٹھیک ہے؟ اچھا، اخلاقی صفات میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو پسندیدہ صفات آ جاتی ہیں اس میں، اور ایک ناپسندیدہ صفات آ جاتی ہیں اخلاقی صفات میں، ٹھیک ہے؟ اخلاقی صفات میں دو چیزیں آتی ہیں، پسندیدہ صفات اور ناپسندیدہ صفات۔ اب پسندیدہ صفات میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ بھی آج ہم پڑھیں گے، اور ناپسندیدہ صفات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اخلاقی صفات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویسے تو جو ہر نیک عمل ہو جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، اسلام کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ عمل جو ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور عبادت ہی کہلانے کا مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیک اعمال جو ہیں اس کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کا اظہار ہوتا ہے، جس میں ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم کیا ہے اخلاقی صفات میں؟ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور نیک اعمال کی دوسری قسم تبلیغ کرنا ہے، مطلب نیکی کو قائم کرنا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ اور نیک اعمال کی تیسری قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایسے ہی اعمال فنی اسلام میں اخلاق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخلاق میں اب سمجھ آ گئی کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم آ جاتی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایسے ہی اعمال جو ہیں وہ فنی اسلام میں اخلاق کہلاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان ہم جنسوں اور دوسری مخلوقات سے پیش آئے تو اس حیثیت سے کہ وہ کائنات کے مالک اور آقا کا نمائندہ ہے، مطلب ہم غلام بن کے جھک کے، ہر کسی سے ہمیں جھک سے ملنا چاہیے، جھک کے ملنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کو عاجزی جو ہے، بندوں کی جو عاجزی ہے وہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے اندر بھی وہ صفات ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مطلب کہ اللہ پاک جو ہیں وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم ہونے کی وجہ سے، رحیم ہونے کی وجہ سے رحمان اور رحیم ہے۔ پھر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کریں اور ہر قابل رحم مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں یا کوئی بری بات دیکھتے ہیں تو اس کو آپ لوگ سب کو نہ بتائیں، اس کو جو ہے پوشیدہ رکھیں، اس کو چھپا کے رکھیں۔ ایک دوسروں کے راز چھپانے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے راز کو بھی چھپائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں جو اللہ پاک کے اندر صفت ہے۔ اخلاق کی تعریف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاق کا تعلق جو ہے وہ خدا اور بندے کے باہمی رشتے سے نہیں بلکہ ان تعلقات سے ہیں جو انسانوں اور انسانوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن اور سنت میں معاملات اور معاشرہ سے متعلق ان کے مطابق
ان صفات کا تفصیلاً ذکر ہے جو خدا کو پسند ہیں، جو نہیں پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پسندیدہ صفات کون سی ہیں اور ناپسندیدہ صفات کون سی ہیں آج ہم وہ ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پسندیدہ صفات میں صبر آ جاتا ہے، سچائی اور راست بازی آ جاتا ہے، عدل و انصاف آ جاتا ہے، امانت آ جاتا ہے، عفو درگزر ہے، رواداری ہے، احسان ہے، مساوات ہے، اخوت پوائنٹ ہے، تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ پسندیدہ صفات میں آ جاتی ہیں۔ پسندیدہ صفات میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پسندیدہ صفات میں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں چند کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے صبر۔ اسلام جو انفرادی اور اجتماعی نیکیاں انسانوں میں چاہتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے صبر۔ اردو میں صبر کے معنی تو بہت محدود ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب بس یہ ہے کہ موت، بیماری اور غربت جیسی مصیبتوں کو اس طرح برداشت کر لیا جائے کہ رونے پیٹنے اور شکوہ شکایت کا اظہار نہ ہو۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غربت آ گئی ہے یا کوئی مصیبت آ گئی اس کو برداشت کر لینا، بلکہ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے صدموں کو، تکلیفوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا اور برے حالات میں بھی حق اور سچائی پر مضبوطی سے جمے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنا صبر ہے۔ قرآن پاک نے صبر کو قوت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشکلوں اور تکلیفوں میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آگے ہے سچائی اور راست بازی۔ قرآن مجید سے جن اخلاقی صفات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے ان میں ایک سچائی اور راست بازی بھی ہے۔ اس میں دل کی سچائی بھی آ جاتی ہے اور عمل کی سچائی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا نفاق مطلب ریاکاری یا دھوکہ اور فریب نہ ہو، اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور قول ہو وہی عمل بھی ہو، اور انسان کا اندر اور باہر جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر سے کچھ اور ہوں ہم لوگ اور باہر سے کچھ اور ہوں۔ دو چہرے والے انسان بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے اور خود بھی اوائڈ کریں ان سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عدل و انصاف۔ جن اخلاقی اور معاشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک عدل و انصاف بھی ہے۔ یہ دراصل سچائی اور راست بازی کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ حقیقتاً وہ معاملہ کیا جائے اور اس کے بارے میں انصاف کی وہ بات کہی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس عدل و انصاف پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں عدل و انصاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنا اصول اور مقصد بنا لو کہ ہم لوگوں نے پوری دیانتداری اور خدا خوفی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ انصاف اور سچائی سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کی غربت بھی اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ دیکھنے والا ہے اور وہی سب کا حقیقی دوست اور مددگار ہے۔ اپنوں سے انصاف کی نصیحت تو سب نے کی ہے نا، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں امانت۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ صفات میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاقی صفات کی آپ کا ٹاپک ہے اخلاقی صفات، ان میں پسندیدہ صفات ہیں اور ناپسندیدہ صفات، ٹھیک ہے۔ یہ پسندیدہ صفات کے ٹاپکس ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ آگے آ جاتا ہے امانت۔ سچائی اور راست بازی ہی کی ایک شکل جو ہے وہ امانت بھی ہے۔ امانت سے مراد محض اس قدر نہیں کہ کسی نے جو چیز کسی کے پاس رکھ دی وہ مطالبے پر ویسی کی ویسی ہی واپس کر دی جائے، بلکہ تمام حقوق و فرائض کا دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا اور ہر قابل لحاظ بات کا لحاظ رکھنا بھی امانت کے مفہوم میں شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، جس طرح امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی تھی وہ ویسے ہی ریٹرن کرتے تھے جن کی امانت ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ امین بھی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں امانت کی خوبی کو اپنانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ آگے ہے عفو درگزر۔ مسلمانوں کو عفو درگزر کی تعلیم دی گئی ہے۔ عفو سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی خطا اور قصور کو معاف کر دیا جائے اور انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی بخش دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے انسان تو اس کا فوراً بدلہ نہیں لینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ بھی عفو درگزر کرنے والے ہیں، اور ہمیں انسانوں سے بھی ایسی ہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے اور اگلے انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک تھپڑ لگایا تو ہم نے دو ہی لگانے ہیں، اس کا تو سکون ملے گا، ادروائز ہمیں سکون نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے۔
تو معاف کر دینے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ معاف کر دیا کرتے تھے، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنی نبی کی جو عادت کو اپنا لیں گے، مطلب کہ ہم نے جو نبی کام کرتے تو وہ ہم کام کریں گے، تو ایک نبی کی جو کام کرنا جو ہم کام کریں گے وہ سنت کہلاتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سنت پوری کرنے سے 700 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے کام میں ہم لوگ بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ آگے آ جاتا ہے رواداری۔ عفو درگزر ہی سے ملتی جلتی ایک صفت جو ہے وہ رواداری ہے۔ رواداری سے مراد یہ ہے کہ باہمی تعلقات میں خیر خواہی سے کام لیا جائے اور دوسروں کی معمولی غلطیوں اور خطاؤں پر پکڑ نہ کی جائے۔ رواداری کی وجہ سے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پرورش پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں احسان۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے عفو اور رواداری دراصل احسان کی مختلف شکلیں ہیں۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور یہ رویہ عقلاً اور شرعاً صحیح ہو۔ احسان کی بے شمار صورتیں ہیں، مثلاً ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کی مالی امداد کرنا، کسی کو مصیبت سے نجات دلانا، کسی کے حق کو خوبی اور کھلے دل سے ادا کرنا۔ احسان کی یہ شکل فضل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ سارے حقوق و فرائض اس طرح ادا کیے جائیں جیسا کہ ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ آگے ہے مساوات۔ معاشرتی خوبیوں میں مساوات کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد لی گئی ہیں، ایک قانونی مساوات ہے اور دوسرے معاشرتی مساوات ہے۔ اب یہ قانونی مساوات کی تعریف بھی دی ہوئی ہے نیچے، اور معاشرتی مساوات کی۔ یہ دونوں آپ لوگوں نے خود سے ریڈنگ کرنی ہے، ریڈنگ کر کے اسے آپ نے مجھے لکھ کے بھی دکھانا ہے اور مجھے سنانا بھی ہے۔ یہ دونوں وہ جو تعریفیں ہیں یہ میں نے آپ سے سننی ہے، قانونی مساوات کی اور معاشرتی مساوات کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اخوت۔ اخوت آ جاتا ہے کہ پھر اسلام جو ہے صرف اسی بس پر نہیں کرتا کہ اونچ نیچ کے فرق کو صرف منفی انداز سے ختم کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مثبت طور پر اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے تقویٰ۔ اخلاقی خوبیاں جن میں سے چند کا ذکر جو ہے ہم لوگوں نے اوپر بیان کر دیا، جو میں نے پڑھایا ہے آپ کو، اخوت کا، عفو درگزر کا، مانت، رواداری، مساوات، احسان۔ اب آ جاتا ہے تقویٰ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسلام کے نزدیک صرف اس صورت میں تعریف کے قابل ہیں جب ان سے خدا کی رضا حاصل کرنا اصل مقصد ہو، ٹھیک ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ یہی خوف خدا جب انسان اپنی پوری زندگی پر طاری کر لیتا ہے اور جب وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ خدا کو ناپسند تو نہیں، تو اس کی یہ خوبی تقویٰ کہلاتی ہے۔ مطلب کہ ہر جو کام ہے، ہر ہمارا زندگی کا ہر مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہونی چاہیے، تو یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ پسندیدہ اخلاق میں یہ چیزیں آ جاتی تھیں جو ہم نے ریڈ کی ہیں۔ اب ہم ناپسندیدہ اوصاف، جہاں پہ پسندیدہ اخلاق کا ذکر ہوا ہے وہاں ناپسندیدہ اوصاف بھی بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ آگے ناپسندیدہ صفات ہیں۔ ناپسندیدہ صفات میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ ان کے اوپر بیان بھی کی گئی ہیں، آپ ان سے ریڈ کیجیے گا۔ اس میں ہے غرور و تکبر ہے، کنجوسی ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، چغل خوری، یہ بری چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے نا۔ چغل خوری ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، فحش کلامی ہے، خود پسندی ہے، شہرت طلبی، تنگ نظری، تنگ ظرفی، لالچ، بناوٹ اور نکالی بیجا خرچ کرنا، مایوسی اور پست ہمتی، غیبت، نفرت، دشمنی، حسد، وعدہ خلافی، رشوت، فساد، دو رخا پن، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دو چہرے والے جو انسان ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور خود بھی ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی ہے، ہیلہ سازی ہے، دھوکہ ہے، اپنے گروہ یا قبیلے کی بیجا حمایت، احسان فراموشی، غصب، دوسروں کا حق مارنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ناپسندیدہ صفات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ناپسندیدہ صفات میں آ جاتی ہیں، وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہوتی۔
اس میں جو چند جو ہیں ہم اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہرس کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، دولت کی ہرس ہوتی ہے، عہدے اور ریاست کی ہرس ہوتی ہے، اور شہرت کی ہرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تینوں ہرسیں جو ہیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ تینوں ہرسیں جو ہیں وہ آپ ریڈنگ کریں گے، میں آپ کو یہ اسائنمنٹ دوں گی، آپ نے یہ تینوں جو ہیں ہرس کی جو تینوں ریڈنگ کرنی ہے۔ ایک مساوات کی جو میں نے آپ کو دی ہے نا، قانونی مساوات والا ٹاپک ہے، وہ آپ نے دونوں تعریفیں یاد کرنی ہیں، اور جو ہرس کی جو ہے تینوں قسمیں یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے سننا ہے، آپ نے لیکچر غور سے سننا ہے، اس میں جو کچھ میں نے یاد کرنے کے لیے دیا ہے وہ میں نے آپ سے سننا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جاتا ہے ظلم۔ ظلم جو ہے وہ ایک بہت قابل نفرت فعل ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے انسان کو تکلیف دینے کا گھٹیا جذبہ ہے۔ ظلم جو ہے کسی پر ظلم کرنے سے کتنے گھر ہیں جو ویران ہو جاتے ہیں، کتنے ہی خاندانوں اور مشہور لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ لوگ ظلم کریں ایک دوسرے پر، اس سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ تو آخرت میں ہمیں اس کا جزا اور سزا ہمیں ضرور ملے گی، اچھے کام کی اچھی جزا ملتی ہے، اور برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، ہمیں سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہوتا ہے ہر چیز کا، اے پیغمبر یہ نہ سمجھیے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، وہ ظلم کو بلاتا نہیں اور نہ غفلت برتتا ہے، کوئی ظلم اس کے علم کی حد سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ظلم کرنے والے کا علم ہوتا ہے۔ آگے رہتا ہے دروغ گوئی۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جو جھوٹ بولنے والے کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار، بے عزت اور بے اعتبار بناتا ہے۔ جھوٹے کی گفتگو اور کردار پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ احادیث میں جھوٹ کی بار بار اور شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور جھوٹ کو کفر کے خاندان کا ایک فرد قرار دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، کہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ کافروں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کرے، آمین۔ خدا کی جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ہم لوگ اکثر خدا کی جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جب تک جھوٹ کو اس کی تمام شکلوں میں اور بالکل جڑ سے ختم نہ کر دیا جائے، معاشرے میں امن اور نیکی کا رواج نہیں ہو سکتا۔ آگے آ جاتا ہے غیبت۔ غیبت جو ہے کسی مسلمان کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہہ دینا جسے اگر وہ سنتا تو غمگین ہوتا اور اسے برا معلوم ہوتا ہے۔ جو آیات اور بہت سی احادیث جو ہیں غیبت کے بارے میں آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا ہو اور طعنہ دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلیں تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ ہے غیبت کے بارے میں کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ ہر مسلمان اور صاحب ایمان کا فرض ہے کہ اس گناہ کی شدت کے پیش نظر خود بھی غیبت سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری چیزوں سے بچائے، اور ہمارے اچھے اخلاق جو ہیں ان کو اللہ پاک جو ہے وہ بلند فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج پسندیدہ صفات کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون کون سی ہیں، اور ناپسندیدہ صفات کون کون سی ہیں۔ آپ نے یہ دونوں پوائنٹس اچھے سے ریڈ کرنے ہیں، امپورٹنٹ لائن کو انڈر لائن کرنا ہے، اور جو میں نے 2 پوائنٹس آپ کو دیے ہیں یاد کرنے کے لیے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں دوبارہ پھر بتا دیتی ہوں۔ ہرس ہے، ہرس کی 3 قسمیں، ناپسندیدہ صفات پوائنٹ میں ہرس کی 3 قسمیں ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، اور ایک مساوات پوائنٹ ہے پسندیدہ صفات میں، اس میں آپ نے قانونی مساوات کی تعریف اور معاشرتی مساوات کی تعریف یہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ناپسندیدہ صفات جو اخلاقی صفات کا جو بیان ہے، ان کے حقوق و فرائض جو ہیں ان پر تھوڑا سا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ حقوق و فرائض جو پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے یہ آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے۔ اس میں ہمسائے کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں،
یہ آپ نے سارا اچھے سے یاد کرنا ہے۔ حقوق و فرائض پوائنٹ یہ میں نے آپ لوگوں سے سننا بھی ہے اور آپ لوگوں سے میں نے لکھوانا بھی ہے۔ میں ویڈیو کال بھی کر سکتی ہوں، آپ کو جس طرح مجھے ایزی لگے یا جس طرح اسٹوڈنٹس کو ایزی لگے میں ویسے ہی آپ لوگوں کو یہ سننا بھی ہے اور میں نے لکھوانا بھی ہے۔ حقوق و فرائض پوائنٹ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دوں گی، ابھی نہیں، ابھی جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، پھر میں آپ کو اس کی جو ہے اسائنمنٹ دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ بیٹا۔